وہ شخصیات جن پر اللہ کی طرف سے یہ انعام آیا ہے کہ رب نے پوچھا ہے بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، وہ صحابہ کی جماعت۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق، ہمارے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں، 2 سال کی عمر آپ کی چھوٹی تھی رسول گرامی وقار سے۔ نبی کے 4 جو خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس میں سے 2 جو ہیں وہ حضور کے سسر خسر محترم ہیں، اور 2 جو ہیں حضور کے داماد محترم۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کے خسر ہیں، حضرت عمر فاروق نبی کے خسر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے نکاح میں، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ترتیب سے 2 بیٹیاں نبی کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اور سیدہ فاطمہ زہرا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نکاح میں۔ تو اس طرح سے خلفاء اربعہ میں سے 2 خلفاء صدیق اکبر سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کے خسر محترم ہیں، اور 2 حضرت عثمان ذی النورین مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کے داماد محترم ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کی اس لاہوتی آواز پر لبیک کہنے والی ذات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر صدائے لبیک سب سے پہلے جس نے بلند کی، اس شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے زندگی کے کارنامے اتنے زرین حروف سے لکھے ہوئے ہیں، باضابطہ طور پر احادیث مصطفیہ میں بھی، اور ان کے فضائل کے حوالے سے قرآنی آیات بھی اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ وہ صدیق اکبر ہے۔ یہ صدیق کا لقب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بہت ساری خدمات اور قربانیاں ہیں، 2 سال کی خلافت کی مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو خطوط اور نقوش انہوں نے متعین کیے تھے۔ انہی خطوط و نقوش پر حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کام کیا، اور اسلام کی سرحدوں کو اتنا وسیع کیا کہ پوری دنیا کفر جو ہے محو حیرت تھی۔ مختصر سی مدت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے اندر اپنے غلاموں کو کیسی شراب معرفت پلائی تھی، جس طرف رخ کرتے تھے زمانہ ان کے قدموں کے بوسے لینے میں مجبور ہوتا تھا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے ساتھ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، غار میں، مزار میں، اور کل میدان محشر میں حوض کوثر پر، میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث آقا فرماتے ہیں ابو بکر عمر میرے ساتھ حوض کوثر پہ اکٹھا ہوں گے۔ یہ رتبہ مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرہ کے موقع پر جب غزوہ تبوک کا مارکہ پیش آنے والا تھا، روم کے کافر بادشاہ نے مسلمانوں پہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کا پلان بنایا، اور یہ خبر جب پہنچی حضرت رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں، تو حضرت رسول گرامی وقار نے جیش اسرہ کے موقع پہ، حالانکہ اس وقت مدینے میں بہت زیادہ قحط سالی کا دور چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لشکر کی فراہمی اور لاکھوں کے مقابلے میں اپنے شہر سے ہزاروں کلومیٹر دور جا کر دوسرے کے ملک پر آکرمن کرنا اور انہیں اسلام کی سچائی کا سبق پڑھانا، یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ مٹھی بھر جماعت صرف 30,000 کا لشکر لے کر کے میرے کریم آقا روانہ ہوئے تھے۔
सामने वाले का लश्कर लाखों में था और नबी के जानिसारों का लश्कर सिर्फ 30,000 का था। गुर्बत इतनी थी कि हालात बहुत बुरे थे। खजूर दरख्तों पे पक गई थी, अब फसल बिल्कुल पक जाए तो सोचिए क्या किसी आदमी का दिल करेगा कि फसल काटे बगैर कहीं चला जाए सफर पे? किसी का जी नहीं करेगा। हालांकि कुछ एक सहाबा रुक भी गए थे इसी तवक्को में। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेरा और फिर एक सहाबी हजरत काब ने जब देखा कि हुजूर हमसे भी मुंह फेर लिए हैं, अपनी उन्होंने सफाई पेश की। सहाबा झूठे नहीं थे, जो बात दिल में थी सरकार के मुंह पे कह दिया। झूठे इसलिए भी नहीं थे, उन्हें पता था हुजूर की बारगाह में झूठ का चलने वाला काम नहीं है। अगर कोई झूठ बोलेगा भी तो हुजूर जान लेंगे।